إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اس لیے آیت کریمہ بلکہ پوری سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کا اور اہل شرک کا رد فرمایا، مختلف انداز کے ساتھ ان کی تردید کی گئی۔ یہ پچھلا رکوع بھی سارے کا سارا تقریباً شرک کی تردید میں ہی تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے جب باطل مذہب اور مسلک والوں کا رد کیا جائے اور ان کی تردید کی جائے اور ان کے مذہب کا جھوٹا ہونا عیاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو پھر وہ لڑائی پر اتر آتے ہیں۔ یہ بھی بات معلوم ہے کہ جب کسی کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو وہ پھر بدماشی پہ اتر آتے ہیں، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں۔ آج بھی آپ مناظرے دیکھتے رہتے ہوں گے، مولویوں کے جو مناظرے ہوتے ہیں باہم، ان میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ مناظرے تو اکا دکا لوگ دیکھتے ہوں گے، لیکن آج کل فیس بک کا دور ہے، کوئی بھی بندہ بات کر دے فیس بک پر، ہاں جی، ایسے ہی جاتے ہوئے جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا وہ بھی نیچے بکواس کرتے ہوئے گزریں گے، جن سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھی آپ بھی بات کریں۔ فیس بک پہ کوئی مسئلہ لکھ دینا، کوئی بات کر دینا، وہ بھی ایسے ہی جیسے کوئی بندہ کسی کو سمجھا رہا ہے، جیسے سمجھ آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو جان چھوڑے پر دفع ہو جائے۔ لیکن وہاں پہ ایسے ہی گزرتے ہوئے کئی سارے لوگ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور کرنی ہے، جسے کسی چیز کا پتہ تک نہ ہو ایسے ہی بکواس کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض لوگ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، بعض بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام جو ہے نا یہ تبھی ہوتے ہیں جب کسی بندے کے، جس نے کسی شے کو عقیدہ بنا رکھا ہو، نظریہ بنا رکھا ہو، اور وہ دلیل سے اس عقیدے اور نظریے کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے، یہ دلیل کے ساتھ اس عقیدے کا جھوٹا اور باطل ہونا عیاں ہو جائے تو وہ پھر لڑائی پر اتر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ اعراف شریف میں اہل شرک کا رد فرمایا اور بھی بہت ساری نصیحتیں فرمائیں اہل ایمان کو۔ اب اس کا مرکزی مضمون جو ہے نا وہ شرک کی تردید ہے، شرک کی تردید ہو گئی۔ اب سورہ اعراف شریف جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، کچھ آیات رہ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ کے اندر چونکہ ان کی طرف سے لڑائی، ان کی طرف سے بد تہذیبی اور بدتمیزی جو ہے وہ ممکنہ کیا وقوع پذیر تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے آقا علیہ السلام کے غلاموں کو، یعنی وہ جو داعیان ہیں، مبلغین ہیں، مصلحین ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا دیا جی؟ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر تین حکم دیے گئے، ایک ہی آیت مبارکہ میں تین حکم دیے گئے۔ خذ العفو، میں حبیب معاف کر دیں، ہاں جی، یہ ذہن میں رہے۔ داعی جو ہے نا، داعی اور مبلغ، دعوت دے رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، مبلغ ہے، ہاں جی، مبلغ ہے جو بندہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو پیغام حق سنا رہا ہے۔ آگے سے ظاہری بات ہے جب وہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو وہ جو ہزاروں بت بنائے بیٹھا ہے اس کو تو تکلیف ہوگی، اس کو تو تکلیف ہوگی نا، کہ ہم نے اتنے خدا بنا رکھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اس نے تو ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہہ دیا۔ تو جب بھی اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو اس کے غلط عقیدے پر زد پڑے گی، جیسے اس کے غلط عقیدے پر چوٹ پڑے گی تو اس کا پھر بفر جانا، اس کا پھر غصے میں آ جانا، اس کا پھر اپنی طبیعت میں بھونچال کا لانا جو ہے نا یہ لازمی نمبر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے سے وہ حرکت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا داعی کے لیے، مبلغ کے لیے، میں کہ مبلغ ہے تو تیرا کام دعوت پہنچانا ہے، تیرا کام پیغام حق کو پہنچانا ہے۔ جب تو اتنی بڑی چوٹ کر رہا ہے اس کے عقیدے پر ہیں تو آگے سے اس کا کھڑے ہو جانا، تیرے خلاف
جی باتیں کرنا، جی تجھے گالی گلوچ کرنا، یہ تو اس کا پھر اس کی طبیعت کا حصہ ہے نا، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جب اس کے پاس دلیل نہیں رہے گی، آپ دلیل کے ساتھ اس کے معبود کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیں گے تو اس نے تو بولنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں خذ العفو، مبلغ تیرے اوپر لازم ہے کہ تم معاف کرتا رہے، معاف کرتا رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری مکی زندگی دیکھ لیں، مکے میں کریم آقا علیہ السلام نے ہتھیار نہیں اٹھایا، مکے میں ہتھیار نہیں اٹھایا آقا علیہ السلام نے، کیونکہ مکے میں آقا علیہ السلام صرف مبلغ تھے، صرف مبلغ تھے، وہاں حضور مجاہد نہیں تھے۔ وہاں پہ آقا علیہ السلام نے دین کو نافذ نہیں کیا، اس لیے دین جب نافذ نہیں ہوا تو بہت سارے وہاں پہ خرابیاں بھی ہوئیں، لوگوں نے کی، جی کفار نے کی، بڑے سارے معاملات کرتے تھے، وہاں پہ کسی کو نہیں پکڑا گیا، جی صحابہ کرام علیہ رضوان کو تکلیفیں دیتے تھے، کسی کو نہیں پکڑا گیا۔ لیکن مدینے میں جب آقا علیہ السلام آئے، وہاں پہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل جو ہے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھتا ہے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، ایک کو ادھر چلا دیتا ہے، ایک کو ادھر چلا دیتا ہے، درمیان سے 2 جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں مائی سے آقا علیہ السلام کی صحابیہ کے، ہے جی۔ تو وہاں آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پکڑ کے قتل کر دو یا اس طرح کر کے، نہیں، ایک طرف یہ معاملہ ہوا، اتنا بڑا معاملہ ہوا، کیونکہ وہاں پہ صرف حضور مبلغ تھے، وہاں پہ دین نافذ نہیں تھا۔ جب مدینے میں آیا آقا علیہ السلام، وہاں پہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، سنارے تھے وہ یہودی، ایک مائی صاحبہ مسلمان وہاں گئی کوئی چیز لینے دینے کے لیے، وہاں جب پہنچی تو ایک بینچ سا پڑا ہوا تھا بیٹھنے کی جگہ، لکڑی کی کوئی چیز بنی ہوگی، وہاں بیٹھ گئی۔ اب وہ یہودی کہنے لگا کہ اپنے چہرے سے نقاب اتارو، انہیں منع کر دیا سختی کے ساتھ، اگر شرم کر تو کیسی بغیرت انسان ہے تو۔ اب ہوا یہ کہ اس ذلیل نے خاموشی کے ساتھ پیچھے آ کر کے ان کا برقع جو تھا نا، چادر ان کی، وہ کسی شے کے ساتھ باندھ دی۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو ان کا چہرہ کھل گیا، جب ان کا چہرہ کھلا تو اس مائی صاحبہ نے زور سے چلا کر کہا کوئی ہے مسلمان یہاں پہ جو میری مدد کرے؟ ایک مسلمان بھاگ تو وہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس صحابی آقا علیہ السلام کے غلام نے اسی وقت یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودی جب قتل ہوا تو باقی یہودی چیخے، سارے بھاگ گیا، انہوں نے اس صحابی کو قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ بات آقا علیہ السلام تک پہنچی، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے پورے قبیلے کو مدینے سے نکال دیا، مدینے سے نکال دیا آقا علیہ السلام نے اس پورے قبیلے کو۔ تفصیل ہے اس میں، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہ پورے قبیلے کو مدینے سے نکال دیا۔ وہ قبیلے کو 2-4 بندوں پر مشتمل نہیں تھا، جی سینکڑوں لوگ تھے اس قبیلے کے، سب کو آقا علیہ السلام نے مدینے سے نکال دیا۔ آپ بتائیں کہ صرف چہرہ ننگا ہو تو سزا اتنی ہے سب کے گھر چھوٹ جائیں، جی ان کو بے گھر کر دیا جائے، جائیداد سے، ہر چیز سے، جی کچھ نہیں دیا انہیں، زمینیں وغیرہ وہیں رہ گئی، مکانات وہیں رہ گئے، نکل گئے وہاں سے۔ تو بتائیں مکہ میں یہ ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ مائی صاحبہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، وہاں پہ ہتھیار نہیں اٹھایا، خذ العفو کے حکم پر عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے کہ معاف کرتے رہے ان کو۔ لیکن جب مدینے میں آئے ہیں، مدینے میں آ گئے نا، پھر وہی چن چن کے آئے سارے بندے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیفیں دینے والے، آقا علیہ السلام کے آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دینے والے، پھر سارے کے سارے بدر میں مارے گئے، کیونکہ اب حضور مدینے آ چکے تھے، اب آقا علیہ السلام دین کو نافذ کر چکے تھے، میں آؤ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سب کو لے آیا۔ ابو لہب بچے تھے پیچھے، ابو لہب بچا تھا، وہ بھی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیں کنویں سے پانی نکال رہی، ان کا خادم کھڑا ساتھ، نوکر ان کا، اور نوکر کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے اماں، اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو فتح عطا فرما دی ہے۔ ابو لہب آیا کہنے لگا تم بھی خوش ہو رہے ہو ان کی فتح پر؟ اور مکے کے سردار مارے گئے، ابو جہل قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، فلانے ڈھمکانے سارے قتل ہو گئے، تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ تمہیں ان کی فتح کی خوشی ہو رہی ہے، ہمارا غم ہی نہیں ہے۔ جب اتنی بات ہوئی، اب حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا ابو لہب، وہ جو غلام تھے ان کے، اس نے انہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ اب مائی صاحبہ نے کیا کیا؟ مائی صاحبہ نے کہا کہ بڑا ذلیل ہے تو، جب دل چاہتا ہے جس پہ مرضی ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ وہاں پہ پوری ایک چوک پڑی تھی لکڑی کی بہت بڑی، آپ نے وہ اٹھائی اور ٹھوک دی اسے ابو لہب کو، اس جہاں زخم بنا وہاں پہ کوئی بیماری لگ گئی اسے، عدسہ نام کی کوئی پھنسی نکلی اسے، جی اس کے بعد ہفتے بعد ابو لہب بھی مر گیا، جی وہ بھی کس بات پہ مرا؟ اسے برداشت نہیں ہوا تھا کہ بدر کا جشن کیوں منا رہے ہیں،
بدر کی فتح پہ یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا چلو ایک خوشی اور صحیح، صحابہ کرام علیہ رضوان پر ظلم کرنے والے وہاں جا کے مارے گئے اور تو یہاں بچ گیا ہے، یہاں بھی پھر بدماشی کر رہا ہے، یہ بھی رگڑا گیا ساتھ۔ اب دیکھیں دین جب نافذ ہو جائے تو کتنی برکت حاصل ہوتی ہے۔ دین نافذ نہیں ہے تو حکم ہے معافی دینے کا، معاف کر دیں، خود العفو، چھوڑ دیں، سمجھ آیا نا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے میں کہ جو بندہ مبلغ ہو نا اور تبلیغ کے دوران اسے غصہ چڑھ جائے، بفر جائے، پتہ نہیں چلے کیا کہہ رہا ہے، میں اس پر تبلیغ کرنی حرام ہے، وہ تبلیغ نہ کرے، وہ تبلیغ نہ کرے۔ جی تبلیغ کر رہا ہے، غصہ چڑھ جاتا ہے اسے، پتہ نہیں چلتا کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، میں اسے تبلیغ کرنی ہی حرام ہے، منع ہے اسے تبلیغ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو، فرمایا کہ ان کو معاف کر دیں۔ اگر میں وامر بالعرف، ہاں نیکی کے کاموں کو حکم دیتے رہیں، نیکی کے کاموں کو حکم دیتے رہیں۔ جو آپ انہوں نے بدتمیزی کی ہے مبلغ کے ساتھ، کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ، ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ وامر بالعرف، عرف معروف نیکی کا حکم دیتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں۔ آپ آگے کیا فرمایا؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل ہے نا اناد پہ اترائیں، بدتمیزی پہ اترائیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان سے اپنا چہرہ مبارکہ پھیر لیں، انہیں بھی کوئی بات نہ کریں، چھوڑ دیں ان کو۔ حساب لگائیں نا یار، ہیں آج بھی کئی سارے لوگ جو ہے نا ہمیں کہتے ہیں جی فلانے کو جواب دیں، جی فلانے کو جواب دیں، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے وہ کہہ دیا۔ میں نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کا حکم کس کے لیے ہے بتا ذرا؟ اگر ہم جواب دینے بیٹھ جائیں گے پھر کام کیسے ہوگا؟ وہ تو بیٹھے نکمے بیچارے بیکار لوگ ہیں، ان کو تو کام ہی یہی ہے، فلاں کو پکڑ لیا، فلاں کو پکڑ لیا، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے جناب بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ الدار بنے ہوئے ہیں۔ تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ پر عمل کب ہوگا بھائی؟ دو نقصان ہوں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اور دوسرا جو ہے وہ کرنے والا کام نہیں ہو سکے گا، پھر نہ کرنے والے کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے جو بھی بندہ مبلغ ہے نا اس پر لازم ہے وہ کسی کی بات کا جواب نہ دے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار کرتا رہے، مزے کر، تم مجھے کیا لگے۔ اگر وہ حقیقی معنوں میں مبلغ ہے تو کبھی بولے گا نہیں، وہ زبان نہیں کھولے گا، وہ ٹھیک ہے مزے کر یار، جو مرضی کہنا ہے کہتا رہے، تم پہلے بھی لوگ اتنے کہہ رہے ہیں وہ بھی کہتا رہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس سے آپ کے لیے جو یعنی مبلغ ہے بندہ، اس کو کئی سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کا وقت بچ جائے گا، آپ کا وقت بچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں اتنی برکت دے گا کہ آپ کو جو پچھلا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے گا۔ ہاں یہ تجربہ ہے، کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پھر توفیق دے گا، پچھلا وقت بھی آپ کا جو بچا ہے وہ بھی خدمت دین میں صرف ہوگا، غلبہ دین کی جد و جہد میں صرف ہوگا۔ اگر آپ بھی جناب اپنے منہج سے ہٹ گئے، ان کو جواب دینے لگ گئے، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھا ہوں، اگر آپ بھی انہیں کو جواب دینے لگ گئے تو پھر آپ کے وقت میں برکت نہیں رہے گی، آپ سے وہ توفیق جو ہے نا جو دی گئی ہے وہ چھین لی جائے گی، آپ پھر حق کی دفاع کرنے والے نہیں رہیں گے۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر کسی کو آ جائے غصہ، ہاں جی مبلغ کو غصہ آ جائے، دعوت حق دینے والے کو غصہ آ جائے، جس نے رد کیا ہے مذاہب باطلہ کا، رد کیا ہے، اسے غصہ آ جائے تو وہ کیا کرے؟ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان جو ہے اس کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے، اور تو بھی بول مرے، اور تو بھی پکڑ ان کو، اگر آ جائے یہ وسوسہ تو فرمایا رب اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں اللہ تعالیٰ میں فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جا، تو اللہ کی پناہ میں آ جا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بندہ جو ہے نا غصے سے اتنا لال پیلا ہوا ہے، رگیں اس کی پھولی ہوئی، رنگ سرخ ہو چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مجھے ایک ایسا کلمہ آتا ہے، اگر یہ بندہ وہ کلمہ پڑھ لے نا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ کلمہ ارشاد فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان ہی اس کو بھڑکا رہا ہے، شیطان ہی اس کو بڑھاوا دے رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک نسخہ حضور نے یہ تجویز فرمایا پڑھنے کا، اور ایک کرنے کا بھی تجویز فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غصہ جو ہے نا بندے کو آتا ہے میں یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، ہیں جی اگر حق کے لیے نہ ہو تو یہ فرق ضرور رکھنا ہے۔
اگر دین کے دفاع کے لیے، دین کی غیرت کے لیے، گھر کی غیرت کے لیے، ماں بہن بیٹی کی غیرت کے لیے غصہ آیا ہے تو وہ عند اللہ محبوب بھی ہے، محمود بھی ہے، بلکہ وہاں غصہ نہ کرنا بغیرتی ہے۔ بندہ کہ جی میری تو بیٹی کہیں بھی پھرتی رہے، میں تو کبھی غصہ نہیں کرتا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک بندہ بڑے فخر سے کہنے لگا جی میری بیٹی تو کوئی 1500 کلومیٹر دور اکیلی گاڑی چلا کے چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا پتہ کرو اکیلی نہیں ہوگی، اتنی دور جو تشریف لے جا رہی ہے مائی صاحبہ، پتہ کرو اکیلی نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی ساتھ ضرور ہوگا ڈرائیونگ کے لیے۔ تو اگر وہ کہتا ہے جی مجھے غیرت نہیں آتی، میں کو غصہ نہیں کرتا، وہ غیرت کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کرتا بیچارہ، مجھے غصہ نہیں آتا، تو آپ یقین کر لیں کہ اس بندے کا غیرت کے معاملے میں ہاتھ بڑا تنگ ہے، غیرت کے معاملے میں ہاتھ بڑا تنگ ہے اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ فاستعذ باللہ، تو پناہ میں آ جاؤ اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو کریمہ کا سامنے دوسری شاید جو ارشاد فرمائی نا، میں کہ غصہ آ جائے بندے کو، تو فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان بنا ہے آگ سے، یہ شیطان بھی اسے آگ کا بھڑکاؤ دیتا ہے، بندہ جو ہے نا پھر ایک دم سے گرم ہو جائے گا، خون اس کا کھولنے لگے گا، ہوتا یہ نہیں ہوتا ایسے، رگیں اس کی پھول جائیں گی، چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ آقا کے سامنے میں کہ اسے ٹھنڈا پانی پلا دیا، ٹھنڈا پانی پلا دیجیے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ طریقے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا اپنے شاگرد سے، یار یہ بتا شیطان تجھ پر حملہ کر دے تو کیسے بچے گا؟ وہ کہنے لگا جی میں شیطان اگر مجھ پہ حملہ کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، میں اگر دوبارہ کر دے تو اس نے کہا پھر جہاد کروں گا، میں اگر دوبارہ کر دے تو کہنے لگا پھر جہاد کروں گا۔ اصل میں بزرگ کچھ اور جواب چاہتے تھے، اس سے بزرگ کچھ اور جواب چاہتے تھے، اس نے وہ جواب نہیں دیا، ہر بار یہ کہنے لگا میں تو جہاد کروں گا اس کے خلاف، میں تو لڑوں گا اس کے خلاف، میں اگر پھر لڑوں گا، میں پھر لڑوں گا، میں یہ تو معاملہ تو پکڑ جائے گا، بات تو لمبی ہوتی جائے گی، ہر بار لڑتا ہی رہے گا تو، پھر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اب میں اچھا چلو ایک بات اور بتا، اس نے کہا جی وہ فرما، میں کہ یہ بتا تو کسی چرواہا کو بکریاں لے کے جا رہا ہے، ساتھ کتا بھی ہے، کتا تجھے پڑ جائے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کتے کو بٹے شٹے ماروں گا، ڈانگ ماروں گا، ڈنڈا ماروں گا، کتے کو پرے کروں گا، اپنا دفاع کروں گا، بچاؤ کروں گا۔ میں انہوں نے کہا دوبارہ پھر کتا پڑ جائے، انہوں نے کہا پھر بچاؤ کروں گا، انہوں نے کہا پھر کتا پڑ جائے، انہوں نے کہا پھر بچاؤ کروں گا۔ بزرگ رحمہ اللہ فرمانے لگے یار تو آسان کام کیوں نہیں کرتا؟ کہ جی وہ کیا ہے؟ میں جو بکریوں کا مالک ہے تو اسی کے پاس ہی آ جائے، تو بکریوں کا جو مالک ہے اسی کے پاس آ جا، اسی کی پناہ میں آ جا، پھر مجال ہے کتے کی تیرے قریب آ جائے۔ اس نے کہا سچی بات تو آپ نے بڑی پتے کی بتائی ہے۔ میں کہ یہی معاملہ شیطان کے ساتھ تیرے لڑنے کا ہے، تو لڑے گا تو پھر لڑتا ہی رہے گا، تو اس کے ساتھ جھگڑے گا تو پھر جھگڑتا ہی رہے گا۔ میں آسان حل یہی ہے، شیطان تجھ پہ حملہ کرنے لگے تو مالک کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اسی لیے قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مولا تیرا قرآن پڑھنے لگا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان وسوسہ ڈال دے، کہیں یہ نہ ہو کہ قرآن کے بارے میں میرے دل میں شک ڈال دے شیطان۔ مولا مہربانی فرما تیری پناہ میں آ رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے شیطان کو بچا لے، شیطان کو میرے سے دفع دور کر دے، تاکہ میں تیرا قرآن ایسے پڑھوں جیسے تیرے حبیب نے قرآن پڑھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے جی، قربان جائیں۔ اور یہ فرمایا رب تبارک و تعالی نے فاستعذ باللہ، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا جی، دخل اندازی ہو جاتی ہے، یہ آیت مبارکہ پہلے اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، میں انہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ہاں، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے انہیں کو ہاتھ لگ جائے نا تو تذکروا، تو فوراً انہیں یاد آ جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، فوراً یاد آ جاتا ہے انہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ، ہمارا رب ہے جو اس شیطان سے بچانے والا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، کسی سننا ذرا بات غور سے، کسی بات پر ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور اتنا زور سے ہوا کہ آوازیں بلند ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ان دونوں نے اعوذ باللہ پڑھی، دونوں نے صلح کی، ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی نے دعا کی مولا علی کو بخش دے، حضرت علی نے دعا کی مولا عثمان کو بخش دے، پھر وہاں سے روانہ ہو۔ آج ہماری بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر سالوں سال چلتا ہے، وہ جو غصہ ہوتا ہے نا دل میں، کینہ ہوتا ہے،
وہ پھر تناب اور درخت بن جاتا ہے، وہ پھر چھوٹا سا وہ بیج نہیں رہتا، وہ بڑے بڑے درخت بن جاتے ہیں، پھر وہ درخت اتنے بڑھتے ہیں کہ موٹے موٹے مڈ ہوتے ہیں ان کے، وہ پھر جناب بھائی کو بھائی کے قریب نہیں آنے دیتے، بہن کو بھائی کے قریب نہیں آنے دیتے، دلوں کے اندر ایسے ایسے پھر درخت کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، بغض، کینے، حسد کے، پھر وہ جناب بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پورے جسم میں پھر اس بیماری کا کینسر پھیل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی ہیں آپس میں، دونوں کی آپس میں شکر رنجی ہو گئی، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا۔ امام حسین نے اپنے خادم کے ہاتھ خط لکھا کہ جاؤ میرے بڑے بھائی کو دے کے آؤ۔ امام حسن نے خط پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی آپ میرے گھر آئے، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو بلا رہے ہیں گھر میں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں آئیں، آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن نے بھی پڑھا خط، یہ نہیں کہا کہ چھوٹا ہے، آپ بھی اٹھے اور ان کے گھر چلے گئے امام حسین پاک کے، وہاں پہنچے، میں ہاں بھائی یہ کون سا طریقہ صلح کا، میں بڑا تھا تو چل کے آتا، تمہیں مجھے بلا لیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب میں نے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث سے بات سنی تھی، آقا علیہ السلام نے میں جو صلح کرنے کے لیے چل کے جائے گا نا، میرے رب تبارک و تعالیٰ جنت کا دروازہ بھی پہلے اسی کے لیے کھولے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ قیامت والا دن ہو مجھ سے یہ بے ادبی ہو جائے کہ میرا بڑا بھائی پیچھے کھڑا اور میں جنت چلا جاؤں، تو میں نے کہا پہلے آپ ہی جائیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے جنت جاؤں۔ آج تو کہتے ہیں کہ جناب میرا بھائی تو پکا دوست کیا بھائی، آپ حیران ہوں گے، ایک بندے کے پاس ہم بیٹھے تو بندہ کہنے لگا جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا سورا جنت کبھی نہیں جائے گا، میرا سسر جنت نہیں جائے گا۔ میں کہا ہاں بالکل نہیں جائے گا، کیونکہ تیرے جو بیوقوف ہوں جو دھی دیتی ہے اپنی میں نے کہا تیرے جیسے بد دماغ کو جو بیٹی دی ہے اس نے پال کے 20 سال 25 سال خدمت کر کے تیرے حوالے کیے، پھر وہ کیسے جنت جا سکتا ہے؟ یہ بد دماغ لوگ ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کے مسلمان کے بارے میں کہے گا نا یہ نہیں بخشا جائے گا، حضور فرماتے رب تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ یہ کون ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی عطا پہ، اس کی بخشش پہ، اس کے انعام پہ، اس کے فضل پہ پابندیاں لگانے والا؟ تو کون ہے بھائی؟ تیری کیا اوقات ہے تو یہ کہ رب نہیں بخشے گا؟ تو کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں نا غصہ انہیں آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے، ان کو بھی یہ معاملہ درپیش ہے، ہو جاتا ہے۔ یہ والا معاملہ جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تذکر ہوں لیکن پھر انہیں ساتھ یاد آ جاتا ہے، وہ غلطی پر قائم نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے غلطی پر، میں کہ تذکر ہوں پھر انہیں یاد آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اوہ ہم سے یہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، ہاں یہ پرہیزگاروں کی شان بیان کی، آگے دوسروں کی شان بیان ہو رہی ہے جو غیر متقی ہیں، جو شیطان قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں باقی رہے شیطانوں کے بھائی، باقی رہے شیطانوں کے بھائی، یمدونہم فی الغی، ان کو شیطان بھی گمراہی میں گھسیٹتے پھرتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا چل بے تو ادھر ہی مزے کر، یمدونہم فی الغی، انہیں پھر گمراہی میں بھٹکاتے رہتے ہیں، اندھا کر دیتے ہیں انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ثم لا یبصرون، پھر شیطان بھی ان کے ساتھ خوب کھیلتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ بھی سستی نہیں کرتے، وہ بھی انہیں خوب لٹکاتے رہتے ہیں، وہاں پہ گھماتے رہتے ہیں، چل بھی ٹھیک ہے اندھا ہوا ہے تو اندھا ہی ہو کے گھومتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ان لوگوں کا، یعنی کہ جو لوگ دعوت حق کا کام کرتے ہیں، تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، جی باطل مذاہب جو ہیں ان کا رد کرتے ہیں، ادیان باطلہ کا رد کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی معاملہ پیش آ جائے تو فرمایا کہ پھر وہ تیش میں آ کے اپنا کیا ہوا سارا کام برباد نہیں کرتے، جی وہ ان کو معاف کرتے رہتے ہیں اور اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ میں کہا ہاں جو نیک لوگ ہیں نا ان کی تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ فوراً غصہ آ بھی جائے تو فوراً ان کی فیضا ہم مبصرون، آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہو یہ کیا کر دیا ہم نے، یا اللہ معاف فرمانا ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ میں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں میں انہیں شیطان پھر کھینچ کے لے جاتے ہیں، انہیں گمراہی بھٹکاتے رہتا ہے، انہوں نے کہا تیرا کام وہ نہیں تھا دین کے دفاع کا، تیرا کام یہ تھا تو اس طرح کے سیاپے کرتا، اس طرح کے شیطانوں والے کام کرتا، چھوڑ دے تو کن کاموں میں پڑا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا